بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم میں نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر پنجاب سے تشریف لائے ہیں۔ ایک شعری مجموعہ اذیت کے نام سے ان کا شائع ہو چکا ہے، نہ صرف شائع ہوا ہے بلکہ اس نے بے پناہ پذیرائی حاصل کی۔ خوبصورت انداز سے اشعار کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے دوست پنجاب میں لیا سے تشریف لائے ہیں، ان سے تادیر کلام کریں گے، ان کا کلام سماعت کریں گے، ان کے کلام سے استفادہ کریں گے اور جانیں گے ان سے کہ لیا میں نوجوان نسل ادبی کام کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں، وہاں سینئرز کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت لب و لہجے کے شاعر افتخار فلک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افتخار بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ بزم شاعری میں تشریف لائے۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ بزم شاعری کا حصہ بنے۔ آپ کی محبت، آپ کا شکریہ، اور اس بزم شاعری سے جڑی ہوئی تمام جو ٹیم ہے CEO صاحب کا بہت بہت ممنون ہوں میں کہ مجھے موقع دیا کہ میں آ سکوں سامنے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ بسم اللہ۔ افتخار بھائی، آپ کم و بیش ایک ہفتہ ہو گیا آپ کو کراچی میں۔ بالکل۔ تو اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ مجموعی طور پر کراچی کیسا لگا، یہاں کے لوگ کیسے لگے، یہاں کے شعراء و شاعرات کیسے لگے، ادبی تقریبات میں آپ کی شرکت رہی تواتر سے اس ہفتے، تو کیا محسوس کیا آپ نے؟ میں کیونکہ پنجاب سے آیا ہوں، پنجاب میں بھی مشاعرے پڑھنے اور تقریبات میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ جی۔ تو ایک واضح جو فرق میں ان 7 دنوں میں دیکھوں گا، یا پہلے بھی ایک بار کراچی آنے کا اتفاق ہوا تھا، یہاں کی ادبی محافل اور وہاں کی ادبی محافل، وہاں کے مشاعرے اور یہاں کے مشاعرے، ایک واضح فرق ہے اور مثبت چیز جو کراچی کی مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ زبان دان بھی ہیں یہاں کے لوگ۔ یہاں جب مشاعرہ ہو رہا ہوتا ہے اور شاعر سٹیج پر شعر سنا رہا ہوتا ہے تو ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہاں کا سامع اچھے شعر پر داد لازمی دے گا۔ واہ۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بھائی بغیر سمجھے ہی واہ واہ ہو گئی ہے، سبحان اللہ ہو گئی ہے۔ یہ چیز میں نے پنجاب میں لازمی دیکھی ہے، لیکن کراچی میں زبان دان لوگ موجود ہیں، فطین ذہن بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے شعور والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں 3-4 مشاعرے ان دنوں میں نے پڑھے بھی ہیں کراچی میں، تو یہ ایک مثبت چیز میں نے کراچی کی دیکھی۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو اس آپ کے جواب پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں یا اسے آگے بڑھاؤں، اگر اجازت دیں۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ کراچی کا سامع جو ہے، وہ جو سامعین ہیں، ان کی تربیت میں 70 سال لگے ہیں۔ تواتر سے یہاں بڑے مشاعروں کا انعقاد ہوتا رہا، ساکنان شہر قائد کے مشاعرے یا دیگر محافل وغیرہ اس سطح کی، اور بلا شبہ ایسا ہے۔ اور دوسری بات ایک چیز اور ہے، ایک کلچر سا بن گیا ہے پنجاب میں۔ ہمارے تمام دوست ہیں، میں خدا نہ خواستہ کوئی قومیتوں کی بنیاد پر نہیں، لیکن پیور ادبی جو ہم منظرنامہ ہمارے سامنے ہے اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ شعراء تو اپنے ساتھ 20-20 لوگ بھی لے جانے لگے مشاعرے میں۔ بالکل۔ تو اس کا سبب یہی ہے کہ وہ شعر اچھا ہو یا برا ہو، وہ اس کے ساتھ چونکہ آئے ہیں تو وہ واہ واہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ نے نہ صرف یہاں کے شعراء کو توجہ سے سماعت کیا، دیکھا، ملے، بلکہ آپ نے اپنی نگاہ میں سامع کو بھی رکھا، سامعین کو بھی رکھا کہ وہ کس طرح سے سماعت کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ افتخار، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کا مجموعہ کلام جب شائع ہوا اذیت کے نام سے، تو اسے بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ آپ نے اس وقت میں، اس عہد میں اپنے مجموعے کی اشاعت کروائی کہ جب قاری کا اور کتاب کا رشتہ کم و بیش ختم ہو چکا ہے، اور اس میں آپ کی کتاب کی جانب لوگوں کی توجہ مبذول ہوئی، آپ کے مجموعے نے توجہ حاصل کی، ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے اس کلام سے استفادہ کیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کلام جو یکجا کیا اور جو کتاب آپ کی شائع ہوئی اسے آپ نے کافی وقت لگایا، اس کا کیا سبب ہے؟ بالکل، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے
کہ کتاب کسی کی بھی چھپنے لگتی ہے تو دوست احباب سے جب بندہ مشورہ کرتا ہے کہ بھائی کتاب کیا لے آؤں، ظاہری بات ہے صرف بندے کی اپنی نہیں سوچ ہوتی، دائیں بائیں کے خاص طور پر ادبی ذوق رکھنے والے دوستوں سے ضرور مشورہ ہوتا ہے۔ تو اگر میں مشورے کی بات کروں، میں نے بھی مشورہ کیا تو شاید 12 میں میرا آ جاتا یا 10 میں آ چکی ہوتی کتاب، یا 14 کے بعد میں بھی آ سکتی تھی، اور 14 میں آئی ہے یہ کتاب، تو اس میں میرا اپنا آپ تھوڑا مطمئن ہوا کہ بھائی اب لے آنا چاہیے، تو اس اطمینان کی کیفیت کو ہی سامنے رکھتے ہوئے میں یہ مجموعہ لے کر آیا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یعنی وہ قلبی طور پر درون ذات میں آپ اندرون جو ہے آپ کی ذات ہے اگر وہ اس کا مطمئن ہونا لازمی ہے، یہ بڑی بات ہے، وگرنہ جس طرح سے آج کل وہ کتب کی اشاعت کا سلسلہ شعراء نے اٹھایا ہوا ہے کہ کسی کے 50 مجموعے، کسی کے 30 مجموعے، کسی کے 10، یہ دوڑ زیادہ بہتر چیز نہیں ہے۔ آپ 50 کتابیں نہ لائیں، آپ 5 کتابیں لے آئیں، لیکن ان 5 کتابوں میں کم از کم 5 غزلیات تو آپ کو مقدار اور معیار کا وہ فرق واضح ہونا چاہیے۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، چونکہ آپ سے روابط رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم آپ کو پڑھتے بھی ہیں، آپ کو سنتے بھی ہیں، لیہ سے طاقت سے ایک نام سامنے آیا، افتخار فلک کا، تو ہم دیگر لوگوں سے اس طرح سے واقف نہیں ہیں ادبی ماحول کے، تو وہاں کا ادبی ماحول ہے کیا، نوجوان کیا کر رہے ہیں، آپ کو کن کی سرپرستی حاصل ہے، آپ کن کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جی، میں اگر ابتدا کی بات کروں اپنی، کہ جب ہم شعر کہہ رہے تھے یا ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی، ذوق تھا صرف، تو اس وقت ہمیں 2-3 نام لیہ میں بڑے سننے کو ملتے تھے۔ اس میں نسیم لیہ صاحب کا جب بھی تذکرہ کیا جائے گا لیہ کے حوالے سے، لیہ کی ادبی تاریخ کے حوالے سے، نسیم لیہ ان کا نام سر فہرست ہوگا۔ بہت اچھے۔ پھر ڈاکٹر خیال امروہی صاحب، تو ان کا تذکرہ بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ پھر ہم نیچے آتے ہیں تو پھر شعیب جاذب صاحب، ان کا نام آتا رہے گا، شہباز نقوی صاحب کا آتا رہے گا، یہ سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن انہوں نے جب تک موجود رہے ادب کو سنبھالے رکھا، اور مشاعرے بھی بڑے کمال کے وہاں پر ہوئے، ادبی سرگرمیاں بھی بڑے زور و شور پر جاری رہی۔ اب اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب کیا چل رہا ہے، یہ تو چلے گئے اپنا حصے کا چراغ چلا کر، لیکن اب وہ کم از کم نام اس طرح کے طاقتور ترین نام مجھے ادبی حوالے سے نظر نہیں آتے، جنہوں نے کام کیا۔ اس میں دیکھا جائے کام تو ہو رہا ہے، یہ تو ہر جگہ پر ہی ہو رہا ہے، بالکل، لیکن ایک کمی جو شاید مجھے لگتی ہے میڈیا سے تھوڑا دوری یا اپر سے تھوڑا سا دوری کی وجہ سے مضافات میں بیٹھ کر وہ اپنے طور پر تو لگے ہوئے ہیں، فیس بک بھی ایک سوشل میڈیا کے ہمیں ملا ہوا ہے پلیٹ فارم، لیکن اس طرح کا کام ہمارے سامنے نہیں آ رہا، تو جو اپنے تئیں کوشش کر کے آ رہے ہیں سامنے، تو ظاہری بات ہے پھر افتخار فلک کا نام بھی کہیں نہ کہیں سننے کو ملے گا، وقار خان بھی سوشل میڈیا پر ہیں، شاید ان کا نام بھی سننے کو ملے گا، اب کچھ نہ کچھ نوجوان اس طرف آ رہے ہیں، اور کچھ ہیں تو سینئرز کی بات کی جائے تو ریاض راہی صاحب ہیں، پروفیسر ہیں، خاموشی سے وہ بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر افتخار بیگ صاحب، ان کا بھی تحقیق کے میدان میں ایک اچھا خاصا نام ہے مجید امداد صاحب کی زندگی کو لے کر۔ میں اپنے علاقے پہاڑ پور کی بات کروں، جسارت خیالی صاحب، ان کے کئی مجموعے آ چکے ہیں، تحقیق پر ان کا بھی کام ہے، تو کام تو کہیں نہ کہیں جاری ہے، لیکن وہ جو ایک نام بنانا اور مقام بنانے والی بات ہے، اس میں سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا کہیں نہ کہیں ہے کہ وہ ہمیں اگر سہولت میسر آ سکے تو ہم بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ بہت اچھا افتخار، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا اور اپنے علم میں اضافے کی خواہش رکھتے ہوئے یہ سوال آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہا ہوں کہ لیہ کا وہ علاقہ جہاں آپ کا قیام ہے، چونکہ میں نے نہیں دیکھا ہے نا، تو کیا اس سے مضافات میں شامل کیا جائے گا؟ جی بالکل، مضافات میں، یوں سمجھ لیجئے کہ مظفر گڑھ جو ضلع ہے، ایک مظفر گڑھ ضلع ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ضلع لیہ ہے۔ میں ضلع لیہ کے آخری حد کے چھوٹے سے قصبے میں، شہر میں بیٹھا ہوں، پہاڑ پور، اس کے بعد 5 منٹ کی دوری پر ایک اور ضلع مظفر گڑھ شروع ہو جاتا ہے، بہت تو یہ بالکل اختتام پہ میں بیٹھا ہوں۔ بہت اچھے، آپ کو ناگوار تو نہیں گزر رہا ہے تواتر سے سوالات؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ آئیں تو میں آپ کے شہر کے تعلق سے زیادہ سے زیادہ، بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں، میرے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ میرے سننے والے، آپ کو سننے والے، اس پروگرام سے جڑے ہوئے، وہ سنیں کہ لیہ میں کیا ہو رہا ہے ادبی کے سرگرمی۔ اچھا افتخار، ایک بات اور
ہمارے علم میں ضرور لائیے کہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ جہاں آپ کا قیام ہے اسے مضافات میں آپ شامل کرتے ہیں، تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، اور دنیا برق رفتاری میں سفر کر رہی ہے. تو اس تیز اور اس برق رفتاری کے دور میں اس سوشل میڈیا جو ہے اس کے اثرات مضافاتی علاقوں پر کس طرح سے اثر انداز اس کے مرتب ہو رہے ہیں؟ جی کسی حد تک تو ہو رہے ہیں. اویئرنیس کی بات ہے، جیسے جیسے ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے تو موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں آ چکا ہے، فیس بک پہ اکاؤنٹ بھی بن چکے ہیں، یہاں تک کہ یوٹیوب چینل بھی اپنے بنانے شروع ہو چکے ہیں. لیکن ابھی تک اگر میں اپنے علاقے پہاڑ پور کی بات کروں، وہاں پر 5-7 نام مجھے نظر آتے ہیں. شاعری تو خوبصورت کر رہے ہیں لیکن وہ فیس بک سے بھی بس برائے نام ہی جڑے ہوئے ہیں. بالکل میں نام لینا چاہوں گا، ایک نوجوان ہے، بہت خوبصورت شعر کافی سالوں سے کہہ رہے ہیں، صغیر واصف. اچھا، سوشل میڈیا سے جڑا ہوا نہیں ہے تو ظاہری بات ہے شعر بھی نہیں پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد نیئر رضا کاظمی کا نام لینا چاہوں گا. مشاعروں میں تو ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر اب جا کر کہیں آئے ہیں، لیکن وہ پھر استعمال کرنا اور پھر لگانا روزانہ شاعری، تو یہ ظاہری بات ہے یہ بھی ایک چیز ہے کہ مشق کے ساتھ آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے. تو یہ کم از کم کمی ہے، شاید کچھ عرصہ اور لگے ابھی. بالکل ٹھیک ہے. اس جانب آنے اس سے کمپرومائز کرنے میں اسے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہمارے موسٹ سینئر جو ہیں وہ ایمرائڈ فون وغیرہ اور اس سے بالکل وہ یہ کہتے ہیں ہمیں بٹن والا فون لا دیں، وہ آسان ہے اور وہ کال ریسیو کرنا، کال کرنا. تو ہمارے جو سینئرز ہیں ماشاءاللہ سے بہت سے تو ایکٹیو ہیں اس پہ، فیس بک وغیرہ اور دیگر معاملات میں. تو لیکن آپ نے جیسا بتایا کہ وہاں کے نوجوان بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں جڑے ابھی. بالکل تھوڑا پسماندہ علاقہ ہے، ظاہری بات ہے ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا یہ موبائل، اینڈرائڈ موبائل. تو حالات بہتر ہوں تو کچھ ہو سکتا ہے اس حوالے سے. بہت اچھا. تو آپ کے مضافاتی علاقے میں جو معاشی معاملات ہوتے ہیں نہ صرف شعراء کے بلکہ دیگر احباب کے، تو وہ زیادہ تر کھیتی باڑی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یا کوئی وہاں ملیں، فیکٹریاں، کوئی اس طرح کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ نہیں، ملز، فیکٹریاں تو لیا شہر میں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہیں، لیکن باقی زیادہ تر کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر کھیتی باڑی سے، یعنی دکانداری کے حوالے سے ان کو کہہ سکتے ہیں، یا پھر کھیت سے جڑے ہوئے ہیں، باقی کوئی زیادہ نہیں. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، اور ہمیں آپ سے گفتگو کر کے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہم خود لیا میں موجود ہیں، اور یہ خوشی ہوتی ہے. اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ فروغ اردو کے لیے خواہ وہ کے پی کی ہو، خواہ وہ پنجاب ہو، خواہ وہ بلوچستان ہو، وہاں کے رہنے والے ادب سے جڑے ہوئے لوگ، فنون لطیفہ سے جڑے ہوئے لوگ، خاص کر نثر سے، شاعری سے، وہ کہیں نہ کہیں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ بالکل اس بات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ کہاں تک پہنچ رہا ہے، پذیرائی مل رہی ہے نہیں مل رہی، وہ اس سے بالکل ان کا کوئی اس کا وہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنا کام جاری رکھے. یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اور اسی طرح مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے آج لیا سے ایک بڑا نام سامنے آیا ہے افتخار فلک کا، اسی طرح امید ہے کہ افتخار فلک تربیت کریں گے نئے آنے والوں کی، ہے نا. بنیادی چیز تو دیکھیں، شعر تو خوشی ہوتی ہے اپنے علاقے سے کوئی بھی نوجوان آتا ہے. مجھے میں دیکھتا ہوں کراچی سے اتنے نوجوان، بھائی لاہور سے اتنے نوجوان، خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی نوجوان کھڑے ہوں تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ بھائی یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارے لیے کی پہچان ہے. بالکل، بہت اچھا. اچھا افتخار، یہ بتائیے کہ جیسے کراچی شہر میں آپ آئے، آپ نے دیکھا یہاں پہ حکومتی سطحوں پر جو ہے اداروں کا قیام موجود ہے، یعنی لغت بورڈ ہے، اردو لغت بورڈ ہو گیا، پھر اس کے بعد نیشنل بک فاؤنڈیشن ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کا اکیڈمی ادبیات ہو گیا. تو اس طرح کے کوئی دفاتر وغیرہ وہاں موجود ہیں جو ادب سے ریلیٹڈ ہوں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ضلع لیا میں کوئی اگر ضلعی سطح پر مشاعرہ بھی جشن بہاراں کے حوالے سے ہوتا ہے تو اس میں بھی وہی گنے چنے کچھ دوستوں کو بلا لیا جاتا ہے جو عالمیہ ہے. میں سمجھتا ہوں بعض دفعہ یوں ہوتا ہے مشاعرہ ہو جاتا ہے، ہمیں کہیں 10-15 دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے، تو یہ ایک عالمیہ میں اس کا تذکرہ بھی کرتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے، تکلیف دہ بات ہے. مضافات میں بیٹھے ہوئے اچھے شعراء کو بلانا چاہیے، ان کا بھی حق ہے. میرا خیال ہے بنیادی حق تو انہی کا ہے کہ آپ انہیں بڑے پلیٹ فارم پر لائیں تاکہ دنیا ان سے آشنا ہو اور وہ سمجھیں انہیں، ان کے اشعار سماعت کریں.
بہت اچھی بات ہے. افتخار، کراچی میں آپ آئے ادبی تقریبات کے تعلق سے، جیسا آپ نے سامعین کے تعلق سے بتایا. مجموعی طور پر آپ جب کراچی کے مقامی شعراء سے ملے تو ان شعراء کی شاعری کو اور آپ کے لیا کے شعراء کی جو شاعری ہے جی اس میں کوئی آپ فرق محسوس کرتے ہیں ان کے موضوعات میں، ان کی فکر میں؟ جی بالکل، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، کیونکہ ہم جڑے ہوئے ہیں تھل سے، اچھا، ریت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، بڑی عمارتیں نہیں ہیں ہماری طرف. ہم پرندوں سے جڑے ہوئے، قدرت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، نیچر سے. واہ نیچر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ظاہری بات ہے، آپ جب بھی جنوبی پنجاب کے یا پنجاب کے دوستوں کی شاعری سنیں گے تو آپ کو اس میں پرندوں کا تذکرہ، پیڑوں کا تذکرہ، وہاں پر بہار کا تذکرہ، خاص طور پر وہاں کے ماحول کا تذکرہ، نلکا بھی لگا ہوا ہے، نلکے کا ذکر بھی شعروں میں ملے گا. تو گویا ہم قدرت سے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہم اپنے کلام میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کراچی کی بات کی جائے، ظاہری بات ہے وہ اپنے معیار کے مطابق جو دیکھ رہے ہیں، اپنے شہر کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، یا معاشرتی طور پر جو رشتے اور روابط میں تلخیاں آ گئی ہیں، یا جس طرح کے رویے چل رہے ہیں، تو وہ ان کو بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ ایک واضح فرق ہے قدرت کا اور ساتھ میں. بہت اچھا، بلکہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. افتخار، میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہر شہر جو ہے جی اگر اس کے پس منظر میں جائیں، اس کی تاریخ میں جائیں، تو وہ پہلے گاؤں ہی ہوتا ہے. گاؤں ہی تھا. ایسے میرا یہ ذاتی خیال ہے، مانتے ہیں بالکل. اور ہمارے شہر میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ کہ ہماری نوجوان نسل، میں ایک دو ان کے نام لیتا ہوں، ان سے بھی واقف نہیں ہے. اور ہماری شاعری کے بنیادی موضوعات ہوا کرتے تھے. ٹھیک. یعنی ہم ایک چیز ہوا کرتی تھی، بیر بہوٹی. صحیح. یعنی برسات کے بعد وہ کیڑا ریشم کا ہوتا تھا، وہ ختم ہو کے رہ گیا، کہیں دکھائی نہیں دیتا. پھر اس کے بعد ہم نے جس بے رحمی سے جگنوؤں کو ختم کیا، وہ صرف نام کی حد تک، کتابوں کی حد تک رہ گئے، بلکہ وہ لوگ بھی اشعار میں جگنو کا استعمال کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں کہ جگنو ہے کیا، ہے نا. تو افتخار، خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیجئے تو ایک وقفے پر جاتے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین کرام، خوبصورت شاعر، خوبصورت انسان، لیا کی شناخت افتخار فلک ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیا سے تشریف لائے ہیں، خوبصورت لب و لہجے کے شاعر افتخار فلک، جو خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. لیا کے تعلق سے بہت سارے شعراء کا انہوں نے ذکر کیا، تازہ کار شعراء کا ذکر کیا، خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا. ہم ایک بار پھر زحمت دیتے ہیں افتخار فلک کو کہ وہ کچھ اشعار بھی پیش کریں اور کچھ گفتگو بھی ہماری سماعتوں تک منتقل کریں. افتخار، وقفے پر جانے سے قبل آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا اور وہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ایک ایسا شخص کہ اس کے موضوعات بالکل مختلف دکھائی دیے. ملک سے محبت کے بھی اس میں اشعار آئے اور بہت سارے موضوعات آپ نے اپنی شاعری میں استعمال کیے. آپ کے موضوعات مختلف ہیں. میں ایک بات اور جاننا چاہتا تھا افتخار، کہ وہ نوجوان نسل کہ جن کی تربیت آپ کر رہے ہیں اور وہ سینئرز کہ جن کی تربیت کے اثرات آپ پر مرتب ہوئے، آپ کے رویے تو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن آپ جن کی تربیت کر رہے ہیں ان کے رویے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہی رویے ہیں جو ایک ادبی رویے ہونے چاہیے نوجوان نسل کے، یا کچھ کمی بیشی محسوس کرتے ہیں؟ جی بہت زبردست سوال. شاید یہ سوال کوئی اور نہ کرتا، آپ سے ہی متوقع تھا. جب میں شعر کہنے لگا تو اساتذہ کے رویے جو مجھے دیکھنے کے اپنے سینئرز کے ملتے تھے، وہ سب کے تو نہیں کہوں گا لیکن ایسے تھے کہ کم از کم آپ اصلاح نہیں لے سکتے کسی سے. واہ. ابتدا کے میرے جو ایک استاد رہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، تو ان کے رویے سے میں بہت اکتا گیا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں تھوڑا سا کنارہ کر کے شاعری کرنے لگا کہ جو بھی لکھ رہا ہوں بے وزن لکھ رہا ہوں، جو بھی ہے اصلاح کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے میں لکھوں گا.
تو وہیں اچھے لوگ بھی پھر ملتے ہیں. فیس بک نے ہمیں بہت سے اچھے اساتذہ بھی دیے ہیں. آپ ان سے گفتگو کیجئے, جی چاہتا ہے ان سے ملاقات کی جائے, یہ کیوں فیس بک پہ چھپے ہوئے ہیں. تو ایسے بھی ہیں. تو میں جن کی تربیت میں رہا ان میں سب سے بڑا نام اگر میں لینا چاہوں کوٹدو کے ہیں قاسم راز صاحب. بزرگ شاعر ہیں اور روایتی شاعری بھی کرتے ہیں, جدیدیت سے بھی ان کو ایک شغف ہے. تو ان کے ساتھ جب بھی بیٹھا ہوا ہوں کبھی محسوس نہیں ہونے دیا انہوں نے کہ بھائی میں آپ کا بہت سینئر ہوں, آپ میرے چرنوں میں بیٹھی ہے, آپ میرا احترام کیجئے, مجھے کوئی نخرہ ہے. کوئی نہیں, بیٹے ہوئے آدمی آپ جب بھی گفتگو کریں گے وہ آپ سے نوجوانوں کی طرح گفتگو کریں گے. اور جب بھی کوئی ان سے ملنے آیا ان کا یہی رویہ. ایسے ہی بات کریں لاہور میں جاتا ہوں یا یہاں پر کراچی میں آیا تو یہاں پر بھی سینئرز کی اگر بات کی جائے, محسن اسرار صاحب کو میں نام لینا چاہوں گا خاص طور پر. تو بہت سے باکمال سینئرز ہمارے موجود ہیں اور ان سے مل کر ہی تربیت ہماری ہو رہی ہے. بہت اچھی. تو ایک تو یہ ذریعہ تھا میری تربیت کا. دوسرا جو کتب ہمیں میسر آ سکتی تھی اس وقت میں, کیونکہ میں طالب علم تھا اور ملاقاتیں نہیں ہو سکتی تھی, مضافات میں بیٹھا ہوا تھا, تو اختر عثمان صاحب کو پڑھا, ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی کتب پڑھنے کو ملی, ثروت حسین کو پڑھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ موجود ہیں اور کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن تربیت کا سامان ایک چھوڑ گئے نوجوانوں کے لیے. جو آنا چاہے گا اس کو کھلی باہوں سے وہ استقبال اس کا کرتے ہیں. اور ایک اور آپ سوال کر رہے تھے کہ آپ اپنے نوجوانوں کی جو اب آ رہے ہیں ان کی کیا تربیت کر رہے ہیں. رابطہ کرنے کو میں اگر کہوں, کل ہی ایک نوجوان نے, آج ہی کی بات ہے, کل ہی ایک نوجوان نے رابطہ کیا ہوا تھا. کہتا میں 22 سال کا نوجوان ہوں, علی پور سے میرا تعلق ہے, میں نے ایک کتاب چھپوائی ہے. تو اس کا رٹ کیا لگی ہوئی تھی, فلک صاحب آپ مجھے کوئی مشاعرہ پڑھوا دیں. پتہ نہیں وہ کون سے کس نے یا کس شخص نے اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے یا اچھا شاعر ہوتا ہے وہ مشاعرہ پڑھتا ہے. تو میں نے گفتگو کی, شاید کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتا تو کچھ اور ہی باتیں ہو سکتی تھی, ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. تو نوجوان آ رہے ہیں اس کے لیے تربیت کا, میں نے تو جیسی میری تربیت ہوئی وہ یہی ذریعہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اچھا سکھائیے. جتنا آپ جانتے ہیں, علم میں کنجوسیت نہیں ہوتی, جو میں نے سیکھا وہ اپنے اگلوں تک منتقل کروں. تو ان میں نام بھی کچھ لینا چاہوں گا جو نوجوان ماشاءاللہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں, اور میری یہی کوشش ہوتی ہے وہ جب بھی مجھ سے بات کریں, گفتگو کریں تو میں ان کو اچھا ہی سکھاؤں. عدیل مرتضیٰ کا میں نام لینا چاہوں گا, کوٹدو کے ہیں, انجینئر ہیں, اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اس کے بعد عدنان آوان کا میں نام لینا چاہوں گا, سرگودھا میں ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ ہماری بیٹیاں بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, جو ظاہری بات ہے ہر کسی سے ایرے غیرے سے تو گفتگو کر کے کلام کی اصلاح بھی نہیں لے سکتی. میں نام لینا چاہوں گا, عدیل مرتضیٰ ہی کی بیگم ہیں, ہیرا عدیل ڈاکٹر ہیں شعبے کے اعتبار سے, اقرا وارث ڈاکٹر ہیں شعبے کے اعتبار سے. تو ایسے 20 نوجوان ہیں جو کم از کم مجھ سے گفتگو کریں گے تو میں جو کچھ جانتا ہوں تو کھلے دل سے استقبال بھی کروں گا. خوشی بھی ہوتی ہے کہ نوجوان ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں, یہی احترام ہو سکتا ہے ایک سینئر کا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک چیز اور میں جاننے کی خواہش کا اظہار کروں گا افتخار, کہ کیا لیا جو ہے کیا اسے سرائکی بیلٹ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل, بالکل. جنوبی پنجاب, یہ ملتان ہو گیا, ڈی جی خان ہو گیا, لیا ہو گیا, تو یہ سارے سرائکی علاقہ ہے. تقریباً 80-85% یہاں پر سرائکی مادری زبان. اچھا یہ میں نے یوں جاننا چاہا کہ بلا شبہ اردو پر تو آپ کام کر ہی رہے ہیں, اردو کی خدمت کر رہے ہیں آپ, شعری مجموعہ آپ کا آیا ہے, مزید مجموعے آپ کے آئیں گے. تو آپ بنیادی طور پہ اسے مادری زبانی کہیں گے آپ کی, وہ تو سرائکی ہوئی. جی بالکل سرائکی. تو اس میں بھی آپ شاعری کر رہے ہیں؟ جی 2-4 سال پہلے تک تو نہیں کر رہا تھا. اچھا. لیکن کچھ دوست احباب کا ملنا ملانا اور اس میں مجھے مشورہ دینا کہ بھائی آپ اردو تو وہ اس کی خدمت تو کر رہے ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں, جتنی آپ سے ممکن ہے, لیکن مدر لینگویج, مادری زبان, اس کو نہیں بھولنا چاہیے. بہت اچھا. یہ اگر آپ کی مضبوط ہوگی اور خاص طور پر آپ کلام کرتے ہیں تو شاعری آپ کا ذریعہ اظہار ہے, اگر آپ اس میں بھی اظہار کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ غزلیات کہیے, کبھی کبھار اگر اس میں بھی ہو جائے تو ایک حق ادا ہو جائے گا ماں بولی کا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب میں کچھ نہ کچھ اس میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کچھ عطا کیجئے اگر آپ کے حافظے میں ہو تو ضرور. میں ماں بولی کے ہی حوالے سے ایک نظم آپ کی
آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. جی ضرور. میڈا مان بدھائے میری ماں بولی, واہ. میڈا مان بدھائے میری ماں بولی, میں کو ہوش دیوائے میری ماں بولی, واہ. میرے اندروں باہروں غصہ ہا, ہاں. میرے اندروں باہروں غصہ ہا, میں کو نرم بڑھائے میری ماں بولی, بہت اچھے, بہت میرے اندروں باہروں غصہ ہا, میں کو نرم بڑھائے میری ماں بولی, میرے جذبے مردہ جذبے ہن, ہاں. میرے جذبے مردہ جذبے ہن, میں کو عشق سکھائے میری ماں بولی, کیا کہنے, کیا میں کہنے. بھوکھا تسا راندھا ہم, ہاں. میں بھوکھا تسا راندھا ہم, میں کو کھیر پلائے میری ماں کیا بولی, کہنے, کیا کہنے. میں بھوکھا تسا راندھا ہم, میں کو کھیر پلائے میری ماں بولی, میرے کپڑے لیراں لیراں ہن, ہاں. میرے کپڑے لیراں لیراں ہن, میں کو سینے لائے میری ماں بولی, کیا کہنے, کیا کہنے. میں حق بولن تو ڈردا ہم, ہاں. میں حق بولن تو ڈردا ہم, میں کو شیر بنائے میری ماں بولی, کیا کہنے, کیا کہنے. میں حق بولن تو ڈردا ہم, میں کو شیر بنائے میری ماں بولی, میری اکھ ہنجواں دا دریا ہا, میری اکھ ہنجواں دا دریا ہا, میرا درد ونڈائے میری ماں بولی, واہ. میں پیرو رانا پھردا ہم, واہ. پیرو رانا یعنی بغیر جوتے کے, بالکل. میں پیرو رانا پھردا ہم, میں کو خواب دکھائے میری ماں بولی, واہ. میڈا مان بدھائے میری ماں بولی, واہ. میں کو ہوش دیوائے میری ماں بولی. بہت اچھے, خوبصورت کلام آپ نے کہا. خوش. اچھا فلک, یوں ہی ذہن میں ایک بات ہے, جی. اور وہ آپ سے بہتر اس پر کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا, اور یہ کسی فرد واحد سے شکایت نہیں ہے, مجموعی طور پہ رویوں کا نام ہے جو میں جی. آپ سے بات کرنے والا ہوں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں موجود بہت سی بولیاں, بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں, اور اردو کو ایک یہ خاصیت اور یہ محبتیں حاصل ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے تمام زبانیں بولنے والے وہ اردو میں شاعری کرنا ٹھیک, بہتر سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, فخر سمجھتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں, وہی پاکستان میں رہنے والے تمام جو اردو میں شاعری کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک, اردو سے تو محبت کر رہے ہوتے ہیں, جی جی, لیکن پیور اردو بولنے والوں سے محبتوں میں کچھ کمی دکھائی دیتی ہے. اس کا کیا سبب ہے؟ بالکل بالکل, بہت ہم خوبصورت. اردو کو تو تسلیم کر رہے جی. ہیں, اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں, بالکل. لیکن اردو بولنے والوں کا مجھے ایسا لگتا ہے, میں خدا نہ خواستہ یہ جی کوئی جی. نمائندگی نہیں کر رہا, میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اردو بولنے والوں کے حصے میں وہ محبتیں نہیں آتی جو اردو کے حصے میں آتی ہیں. ٹھیک. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تربیت گاہ تھی ہماری ٹی وی, ہمارا ٹی وی تربیت گاہ تھا, پی ٹی وی کا آغاز ہوا, کیسے کیسے منجھے ہوئے لوگ آئے. بے شک. کوئی ڈرامہ ہوتا تھا تو وہ سین ایک اوکے نہیں ہو سکتا تھا جب تک اس کا تلفظ درست نہیں بولا جاتا. بالکل ٹھیک. ریڈیو بھی اسی طرح ہے, ریڈیو پاکستان. اخبار بھی اس لیے وہ ہوا کہ اس میں پہلے جو لوگ ہمارے پاس آئے وہ کمال کے لوگ تھے, اردو دان سمجھ لیجیے. وقت گزرتا رہا, مقدار کا ایک وقت آ گیا, معیار کہیں پیچھے چلا گیا. جب تک وہ کام کر رہے تھے گنتی کے لوگ تھے تو ان کی عزت بھی ہوئی, ان کا نام بھی بنا, وقار بھی اللہ نے ان کو دیا, تکریم بھی ہوئی ان کی. لیکن اب چونکہ معیار کہیں پیچھے چلا گیا ہے, معیار ختم اور مقدار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو اس میں ظاہری بات ہے پھر سب کچھ جلدی جلدی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں نہ تو اداکار جو ہمارے لیے ذریعہ تھے سیکھنے کا, تربیت کا, وہ جیسا بولے گا ڈرامے میں جملہ ہمارا بچہ سنے گا, نوجوان سنے گا, وہ وہی تلفظ بولے گا. بالکل. جبکہ ابتدا میں ایسا نہیں تھا. ہمارے ڈرامے کی تاریخ بڑی روشن ہے. اسی طرح ریڈیو پہ ہے, اخبارات کو دیکھ لیجئے, آپ 25 سال سے پڑھ رہے ہوں گے, 20 سالوں سے پڑھ رہے ہوں گے, اشتہارات میں چھپا ہوا ہے درستی کا لفظ, درستگی, لفظ درستی ہے, اس کو درست کوئی نہیں کر رہا. جیسے ادائی ہے, آپ ادائیگی کہتے ہیں, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں نہیں یہ رائج ہو گیا. ہاں یہ رائج نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا, زبان تو زبان ہے, اس میں رائج والا کون سی بات ہو سکتی ہے. اور کوئی ایک یوں سمجھ لیجیے سر پھرا آئے گا تو وہ تربیت پھر آگے بہتر انداز میں ہوگی. اس کو بہتر کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے. بالکل. بہت اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں دوست, کام کر رہے ہیں, لیکن
وہی بات کہ ان کی عزت اور احترام ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. افتخار بہت بہت شکریہ. آپ بزم یہاں روک دیں, اس کے بعد شکریہ ادا کریں. بہت شکریہ افتخار فلک, بہت شکریہ کہ آج آپ بزم شاعری کا حصہ بنے. اور میرے علم میں ہے کہ آج کی آپ کی فلائٹ ہے, آج یہ پروگرام کے بعد غالباً آپ کی واپسی ہے. جی بالکل. واپس جائیں گے. اور میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا, خوبصورت گفتگو کے پیرائے میں کلام پیش کیا, شعری پیرائے میں کلام پیش کیا. آئندہ زندگی رہی تو ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے اور ضرور آپ سے خوبصورت کلام سماعت کریں. ضرور. بہت محبت آپ کی. میں بار دیگر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بزم شاعری کی تمام ٹیم کا, میٹرو ون کا, آپ کا بہت بہت محبت کہ آپ نے بلایا. بہت اچھا لگا. اللہ کرے یہ پروگرام ایسے ہی آگے بڑھتا چلا جائے اور پہچان بن جائے پورے ادبی دنیا میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. آج مہمان تھے دنیا اردو کے ممتاز شاعر افتخار فلک, جنہوں نے خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کی, خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا. اس وقت پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.